کے نقصانات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اس کی سزا کیا ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ 5 گناہ ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہے، اگر کسی قوم کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پکڑ لے گا۔ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے، الا اخذوا بالسنین، تو اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا، وشدت المعونہ، روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ اور اگر لوگ اللہ کے قانون کو توڑنے لگے اور اس کے رسول کے قانون کو توڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس سے لے لیتا ہے۔ یہ گناہ کرنے کی سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 2 فرشتے ان کو لے کے جا رہے ہیں، گزر ہوا ایک آدمی کے پاس سے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر سے اس کے سر پر مار رہا ہے۔ پوچھا کون ہے یہ؟ آگے بتائیں گے۔ دونوں آدمی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو آگے بتائیں گے۔ پھر آگے بتایا، مطلب کیا؟ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، ارے یہ وہ آدمی ہے، يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، قرآن تو پڑھتا تھا لیکن قرآن کے احکامات کو اس نے پیچھے کر دیا اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ دیکھیے گناہ کرنے کی سزا، فرض نماز سے اگر ہم اور آپ سوئیں گے اور اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو یہ سزا ملنی ہے۔ وقت نہیں ملتا، نکالیے وقت، تیاری کیجئے۔ پھر آگے چلے، دیکھا ایک آدمی ہے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں آنکڑا ہے۔ آنکڑا جانتے ہیں نا؟ آنکڑا لوہا ہوتا ہے، اس کے اوپر آنکڑے بنے ہوتے ہیں، پنجا اگر اس طرح گاڑ دیں آپ تو کوئی چیز ساتھ میں آ جائے، آنکڑا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی آنکڑے سے یہاں سے پھاڑنا شروع کرتا ہے، منہ سے گدی تک لے جاتا ہے، آنکھ سے پھاڑنا شروع کرتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے اور اس طریقے سے سزا دے رہا ہے۔ صاحب یہ کون ہے؟ آگے بتائیں گے۔ تو آگے یہ بتایا جھوٹا آدمی ہے، یہ اٹھتا تھا، جھوٹی باتیں گڑھتا تھا، فتبلغ الآفاق، دنیا کے اندر جھوٹ پھیل جاتا تھا، غلط کام کریں گے جھوٹ کا یہ نقصان ہوگا آخرت کے اندر۔ آگے چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک تندور کے پاس سے، تندور جانتے ہیں نا؟ روٹی جو بناتے، تندور، تندور کے اندر ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے تھے، زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، یہ سزا ملنے والی ہے۔ آگے چلے، دیکھا ایک سرخ ندی ہے، لال ندی ہے، ایک آدمی تیر رہا ہے، تیر رہا ہے اس کے اندر، ایک آدمی کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں، پتھر وہ آتا ہے کنارے تو یہ کیا کرتا ہے؟ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، پھر اسی طرح وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر تیرتے ہوئے آتا ہے، پھر پتھر منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ سرخ ندی کے اندر ہے، لال ندی کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہے عہد کر لیجئے، توبہ استغفار کرنا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر آسمان تک بھی گناہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53۔ لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ تربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ بدل لیتا ہے۔ آپ اگر برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے ہو جائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بنیں گے۔ صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت تالے تو را تالے کنت،
اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھے بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیے تو برے بن جائیے گا۔ کیا کرنا ہے؟ پختہ ارادہ کرنا، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ بولتے ہیں نا مولانا صاحب، دل نہیں مانتا، دوبارہ دل کہتا وہی کام کرو، وہی کام کرو۔ لت جو لگی ہوئی ہے ختم ہو ہی نہیں رہی ہے۔ لت جانتے ہیں؟ لت، کسی چیز کی لت لگ جائے، تنہائی میں نہ رہیے۔ تنہائی میں رہیں گے تو وہ لت کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ، پختہ ارادہ کر لیجئے، نہیں چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے۔ ارے کل کرے سو آج، اور آج کرے سو ابھی کرنا ہے۔ خالص توبہ کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں یہی دعوت دوں گا، وہ دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، شرط ہے کہ ہم اور آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ توبہ کر لیجئے، نہ جانے کب موت آ جائے، اس لیے آگاہ ہو جائیے۔ اپنی بات کو ختم کروں گا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں خالص توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گناہ کے وبال سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے نقصانات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب قرآن اور احادیث کی روشنی میں بہت ہی مفصل انداز میں گناہوں کے نقصانات سے ہمیں واقف کرا رہے تھے اور اس کے برے نتائج سے ہمیں ڈرا رہے تھے۔ بہت ہی مؤثر گفتگو رہی۔ ایک عربی کا شعر ہے اور یہ ایک عام بیماری کے حصے سے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ شکوت الی وکین بسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہتا، اس کی میں نے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو طلبہ کے لیے یا نو عمر کے بچوں کے لیے یہ چیز بھی بہت مؤثر اور مفصل گفتگو کے بعد اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے، یہ شاداب بھائی کا ہے جو کہ گریجویٹ ہیں اور ابھی اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو کے درمیان نفس کا لفظ آیا ہے، نفس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے ساتھ سمجھائیں۔ نفس، میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا، جیسا کہ بھائی نے سوال کیا کہ نفس کے بارے میں نے کہا، تو نفس کیا ہے؟ نفس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک نفس لوامہ، ایک نفس امارہ اور ایک نفس مطمئنہ۔ تو میں نے نفس امارہ کے بارے میں کہا کہ نفس امارہ جو جان ہے وہ برائیوں کی طرف ہم کو ابھارنے والی جان ہے، وہ نفس ہے، جیسا کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 میں ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے، لیکن نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف ابھارا ہے، لیکن میرا رب جس پر رحم کرے۔ تو ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ اگر ہم اور آپ گناہ کے کام کرتے ہیں تو وہ نفس ہم کو ملامت کرتا ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، وہ بتاتے رہتا ہے، سگنل دیتے رہتا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی سورہ قیامہ کے اندر، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 1 اور 2 میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تیسری قسم ہے نفس کی، نفس مطمئنہ۔ جب آدمی نیک کام کر لیتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہی نفس مطمئنہ ہے جس کے لیے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 27 آیت نمبر 28، اس میں یہ کہا گیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس تو راضی ہو جا اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا خوش ہو کر۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں کا کام الگ الگ ہے۔ جب ہم اور آپ نیک کام کرتے ہیں اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اس میں نفس مطمئنہ کو ذرا اچھا لگتا ہے، پھر اسی طرح نفس لوامہ بھی آگے بڑھ جاتی ہے، نفس امارہ کو ذرا دبایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو دبا دیا جائے، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ زہیب خان بھائی کا سوال ہے، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نئی بیماریاں جیسے سوائن فلو، ایڈز اور دیگر جو بیماریاں اس وقت معاشرے میں ہیں، کیا اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں؟
بھائی نے سوال کیا کہ موجودہ جو نئی نئی بیماریاں ہیں کیا اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہے؟ ایک حدیث میں نے اپنی تقریر کے دوران پڑھی تھی، وہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 حدیث نمبر 4019، صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 چیزیں ایسی ہے اگر قوم کے اندر وہ 5 چیزیں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ لے گا۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اگر قوم کے اندر اعلانیہ طور پر کھلم کھلا طور پر برائیاں ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے اور وہ بیماریاں ڈال دیتا ہے جو پچھلی قوموں میں نہیں تھی۔ تو اس کے حوالے سے ہم اور آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ بیماریاں طرح طرح کی بیماریاں کی دوائیں ان کے بارے میں نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں گناہوں کی وجہ سے ہے؟ تو اس حدیث کے حوالے سے ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایسی بیماریاں گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212 فی ھذہ الامہ خسف ومسک وقذف، اس امت کے اندر دھسنا پھوٹے گا، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا، طبلے گانے باجے ہوں گے، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، نام بدل بدل کر لوگ پی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سزا میں مبتلا کرے گا۔ تو اس طریقے کی جو بھی بیماریاں ہیں ہم اور آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا میں ہم کو مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور رکھے، آمین۔ امت مسلمہ کا ذوف و اضمحلال اور اختلاف و انتشار صحیح اسلام کی طرف سچی واپسی کے بغیر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ شیخ اشفاق سلفی، ضرورت ہے کتاب و سنت کو عقیدہ و عمل کے لحاظ سے مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی، شرک و بدعات اور عملی بے اعتدالیوں سے دامن بچانے کی، اور مخالف اسلام نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی۔ صحیح اسلام کی طرف واپسی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام اسلام ایک آسان دین۔ اسلام ایک آسان دین، ہر اتوار دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسے کیسے دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
वसीम उद्दीन भाई का सवाल है, आपने अपना प्रोफेशन और क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है। वो कहते हैं कि आपने अपनी गुफ्तगू के दरमियान सूद के बारे में कहा कि ये भी एक गुनाह है। क्या ब्याज या सूद किस वक्त और किस कंडीशन में जायज़ है? भाई ने सवाल किया कि आपने सूद के बारे में कहा कि ये गलत है, लेकिन जायज़ किस सूरत में है? अगर हम और आप कुरान और हदीस को देखते हैं तो उसमें हमें ये नहीं मिलता कि सूद किस सूरत में जायज़ है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हमारी जान के लाले पड़ जाएं, हमारी जान निकल रही हो, तो हम मजबूरी की सूरत में अपनी जान को बचाने के लिए उस हद तक ले सकते हैं, वरना उसके अलावा नहीं ले सकते। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, ज़रूरी चीज़ें जो हैं ये गलत चीज़ों को, हरामदेह चीज़ों को भी मुबाह कर सकती है, लेकिन ये इंतहा दर्जे की बात है। आखिर मरहले में अगर कोई पहुंच गया हो, कहीं से उसको कुछ नहीं मिलता हो, तो मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर सकता है, वरना कुरान और हदीस में इसके लिए कहीं भी इजाज़त नहीं है। आप जानते हैं कितनी बुरी चीज़ है ये, अल्लाह उसके रसूल से जंग करना है, लेकिन मजबूरी में सिर्फ जान को बचाने के लिए इसकी इजाज़त दी जा सकती है, वरना नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद असगर अली, ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। वो कहते हैं कि आपने बहुत सारी तदाबीर बताई, गुनाहों से बचने की कुछ अमली तदाबीर बताएं। अमली तदाबीर। भाई ने ये कहा कि गुनाहों से बचने की कुछ अमली तदाबीर बताइए कि क्या करें, क्या अमल करें। तो गुनाहों से बचने की बहुत सारी तदबीरें मैंने आपके सामने रखी है। अमली तौर पर तो ये भी है कि हम और आप ये करें कि दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमको गुनाह से बचा के रखे। हम और आप नेकी करने में आगे बढ़ें, हम और आप नफल नमाज का एहतमाम करें, हम और आप दीनी कैसेटें सुनें, हम और आप दीनी माहौल में जाएं, हम और आप वहाँ रहें जहाँ नेक लोग रहते हैं, और हम और आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बुराइयों से हम और आप दूर हो सकते हैं। और हमेशा अल्लाह का डर और खौफ अपने दिल के अंदर कायम रखें तो बुराइयों से बच सकते हैं। और अगर बुराई हो जाए तो फ़ौरन नेकी कर लें। एक आयत के अंदर आया, सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 114, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां जो हैं वो बुराइयों को ख़त्म कर देती है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी किताबुल बिर वसीला किताब नंबर 25 हदीस नंबर 1987, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्लाह का डर और खौफ पैदा कर लो तुम जहाँ कहीं भी रहो। वअत्बि सय्यअतल हसनत तमहुहा, और अगर बुराई हो जाए तो नेकियां कर लो, ये चीज़ उसको मिटा देने वाली। व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। तो ये चंद तदबीरें थी जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद है कि जवाब होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मोहम्मद अकबर भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो सवाल करते हैं कि आपने कहा कि गुनाहों की वजह से मुसीबत आती है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि नेक आदमी पर भी मुसीबत आती है, तो ये किस गुनाह की सज़ा भुगतते हैं? भाई ने सवाल किया कि लोग नेक हैं लेकिन फिर भी सज़ा उनको मिलती है या मुसीबतें आती है। मिसाल के तौर पर अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, नबी है, लेकिन 18 साल तक बीमार रहे। क्या चीज़ की सज़ा है ये? क्या हम और आप इसको सज़ा कह सकते हैं? इसको कहेंगे आजमाइश। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट के अंदर हैं, अल्लाह ताला ने आजमाया, और एक हल्की सी सज़ा भी है कि आप मेरी इजाज़त के बगैर क्यों चले गए कौम को छोड़कर। तो ये बात याद रखिएगा कि नेक लोगों पर जो मुसीबतें आती है उसको वो आजमाइश समझे। मोमिन आदमी, नेक आदमी अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसके गुनाहों का कफ़ारा है, और अल्लाह ताला तो आजमाता है। हम और आप समझ लेते हैं कि यूं ही हमारी रिहाई हो जाएगी, हो नहीं सकता। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 1 से 3 तक पढ़िए। लोगों ने गुमान कर लिया है कि ईमान ले आए तो छोड़ दिए जाएंगे, आजमाया नहीं जाएगा। हमने इससे पहले लोगों को आजमाया है ताकि जान लें कौन नेक हैं और कौन बुरे हैं, तो अल्लाह ताला आजमाता है। तो नेक लोग ये समझें कि आजमाइश है, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए दर्जात को बुलंद करता है, और अल्लाह ताला इस आजमाइश के ज़रिए गुनाहों को ख़त्म करता है। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नबियों को आजमाया गया है, हमें और आपको क्या आजमाया जाएगा? क्या नबियों से गुनाह हुआ? नहीं, बल्कि अल्लाह ने आजमाया तो उनके दर्जात को बुलंद किया। एक हदीस के अंदर आया,
سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2398. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ای الناس اشد بلاءً، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ایمان میں کم ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ایمان میں کم ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے. اللہ آزما لیتا ہے یہاں تک کہ بندہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو نیک لوگ یہ تصور کریں یہ آزمائش ہے، اس پر ثابت قدم رہیں. اللہ درجات کو بلند کر رہا ہے اور اللہ گناہوں کو مٹا رہا ہے. واللہ اعلم بالصواب. ناصر صدیقی بھائی کا سوال ہے، آپ ایک بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ماں باپ کے گناہ کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے؟ بھائی نے یہ سوال کیا ماں باپ کے گناہ کا اثر کیا بچوں پر پڑتا ہے، اولاد پر پڑتا ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر تو ایسا نہیں ملتا کہ ماں باپ کی غلطیوں کا اثر بچوں پر پڑے. ہاں یہ ملتا ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہیں تو بچے خراب نہ ہو جائے، بچوں کو الگ بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ خضر کے واقعہ میں ہے. موسیٰ اور خضر کے واقعہ میں آپ پڑھیے سورہ کہف کے اندر کہ خضر نے ایک بچے کو مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں مارا؟ پھر بعد میں بتایا کہ ان کے ماں باپ نیک تھے. تو ماں باپ کی نیکی کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے غلط کام کرنے کا نقصان بچوں کو ہو ایسا قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتا. لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے برا کیا اس لیے بچوں کے ساتھ ایسا برا ہوا. غلط ہے یہ. کیوں؟ اس لیے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بھئی دوسرے نے غلط کی تو ہمیں کیوں سزا ملے گی؟ میرے ماں باپ نے غلطی کی تو ہمیں سزا کیوں ملے؟ کہا گیا سورہ نجم میں سورہ نمبر 53 آیت نمبر 38 آیت نمبر 39 وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے، تو جس نے جیسا کیا اس کو ویسا ملے گا. ماں باپ کی وجہ سے بچوں کے اوپر اثر نہیں پڑتا برائی کا. اگر ایسی بات ہے تو ہم اور آپ غور کریں، دیکھیں تاریخ کے اندر نوح علیہ السلام نیک ہیں، ان کا لڑکا جو ہے کنعان نیک نہیں ہے، بیٹا ان کا نیک نہیں ہے. ادھر ابراہیم علیہ السلام نیک ہیں، ان کے باپ برے ہیں آزر. اس لیے ایک دوسرے کے اوپر تھوپ نہیں سکتے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. ایسی چیزیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتی. ہاں نیکی کا ثواب ملتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا. لیکن اگر ماں باپ نے اس کو برائی پر ابھارا ہے اور اس آدمی نے غلط کام کر لیا ہے تو اس کا اثر ہو سکتا ہے ایک دوسرے پر ہو جائے. واللہ عالم بالصواب. ایک سوال ہے ابو طیب فیض الرحمان بھائی کا، آپ گریجویٹ ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معصیت کی وجہ سے جب پچھلی قوموں کو مکمل طور پہ ہلاک کیا گیا تو اس وقت پوری دنیا بالخصوص مغربی ممالک میں اور ہمارے ملک بھارت میں بھی معاشی عروج پر ہیں، تو ان کو کیوں مکمل طور سے ہلاک نہیں کیا جاتا؟ بھائی نے ایک اہم سوال کیا کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، برباد کیا، آج بھی برائیاں عام ہیں، تو اللہ ہلاک کیوں نہیں کر رہا، برباد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. آپ کو سنیچر والے کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ وہ لوگ حد سے گزر گئے تو ہم نے پکڑ لیا، ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ تاکہ لوگوں کے لیے نصیحت رہے، آئندہ آنے والوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے نصیحت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے میں سور بنایا، بندر بنایا، آج بھی وہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. حدیث ترمذی کی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2212 فی ھذہ الامہ خسف ومسک وقذف، کہ اس امت کے اندر دھنسنا ہوگا، چہرہ بگاڑا جائے گا، پتھروں کی بارش ہوگی. اللہ کے رسول کب؟ اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچ گانے والیاں ہوں گی، ناچ گانے والے سامان ہوں گے، شراب پی جائیں گی. لیکن آج کل ہو نہیں رہا ہے، ایسا ہو نہیں رہا. تو ہم اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ ایک حدیث کو یاد کیجئے اس سلسلے میں. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب الفتن باب نمبر 5 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے 3 دعا مانگی. پہلی دعا میں نے یہ کی کہ اللہ میری پوری قوم کو ڈبا کر کے ہلاک مت کر. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو سیلاب آ ہی جاتا ہے، اللہ ہلاک کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. پھر میں نے یہ دعا کی کہ اللہ میری پوری قوم کو قحط سالی کے ذریعے برباد مت کر. اللہ نے کہا ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا کی وَجَعَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، اے اللہ
آپس میں نہ لڑا، اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر لوگوں کو ہلاک نہیں کر رہا ہے، لیکن آئے دن گاہے بگاہے کبھی سونامی کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی دھسنے کے ذریعے اللہ تو برباد کر ہی رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جس طریقے سے چاہے عذاب دے، اس میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہاں نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ تقریر کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔